سب سے پہلے براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایف پی آر کا چیئرمین کون ہوگا؟ ہمارا اکنامک سوورینٹی جو کہ ہمارا نیشنل سوورینٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے بالکل آئی ایم ایف کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہمارا سوورینٹی پہ کمپرومائز کیے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ 10 ایئر پوسٹ تھا، اسٹیٹ بینک کا ہے، 10 ایئر پوسٹ ہے، نہ صرف 10 ایئر پوسٹ ہے مگر قانون کہتا ہے کہ اگر وہ کسی انٹرنیشنل بینک یا کسی کی بینک میں کام کرتا ہے آپ اس کو اس عہدہ میں نہیں لگا سکتے ہو۔ ایف بی آر کیس، ایف بی آر کا اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا ہمارے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا کہ آپ اگر پروسیجر فالو نہیں کریں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون بہترین، کون کمپیٹنٹ ہے، کون قابل ہے اس کام کرنے کے لیے۔ اور اس کیس میں بھی آئی ایم ایف کے حکم مانتے ہوئے جلدی میں انہوں نے ہمارا ایف بی آر کا بھی چیئرمین کو ہٹا دیا، انلیگلی کسی اور کو اپوائنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارا اسٹیٹ بینک کا چیئرمین کو ہٹا دیا، انلیگلی کسی اور کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، اور اچانک اپنا ہی وزیر خزانہ کو گھر بھیج دیا گیا۔ اس کیوس میں، اس کنفیوژن میں معیشت پہ تو obviously امپیکٹ ہوگا۔ معیشت کو پولیٹیکل سٹیبلٹی اور سٹیبلٹی ان جنرل ڈائریکشن چاہتا ہے۔ وہ اس قسم کا کیوس جہاں آپ کو ایک سال میں 4 بجٹس ملتے ہیں، جہاں آپ کو ایک دم سے کوئی وارننگ کے بغیر، کوئی انفارمیشن کے بغیر فائنانس منسٹر سے لے کے اسٹیٹ بینک کا ہیڈ تک اچانک ہٹایا جاتا ہے تو کنفیوژن پھیلے گا۔ اگر کنفیوژن پھیلے گا، اگر انسرٹنٹی ہوگی تو معیشت پہ نقصان ہوگا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ عام آدمی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، غریب کا، عام آدمی کا پیٹ خالی ہے، جیب خالی ہے، اور حکومت کوئی قدم نہیں اٹھا رہا غریب آدمی کا مدد کرنے کے لیے، عام پاکستانی کا مدد کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے دیوالیہ ہو گیا۔ یہ پورا ملک پہ، یہ وفاق پہ حملہ ہے اور جھوٹ ہے، جیسے کہ خان صاحب کا ہر نعرہ، ہر دعویٰ جھوٹ نکتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ 18ویں ترمیم سے ہم کیسے دیوالیہ ہو گیا؟ اگر حکومت، وفاقی حکومت اپنی ٹیکس ٹارگٹس نہیں میٹ کر رہی، اگر وفاقی حکومت تاریخ میں سب سے بدترین پرفارمنس دکھا رہی ہے ٹیکس کلیکشن میں، آپ کا ٹیکس کلیکشن، آپ کا ریونیو جنریشن جو ہے اس وقت تاریخ میں سب سے بدترین پوزیشن میں، تو مطلب آپ اپنے ٹیکسز نہیں لے رہے ہوں۔ اس کی وجہ سے پنجاب کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کے پی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، سندھ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو مطلب صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں وفاق کی ناکامی کی وجہ سے۔ اگر اس ملک میں کہیں ٹیکس کلیکشن بھر رہا ہے، اگر اس ملک میں کہیں ٹیکس بیس بن رہا ہے، اگر اس ملک میں کہیں نہ کہیں ٹیکس جنریشن ہو رہا ہے، ریونیو جنریشن ہو رہا ہے، تو وہ سندھ صوبہ ہے۔ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس میں ہم اپنا نہ صرف ٹیکس ٹارگٹس میٹ کر رہے ہیں مگر سالوں سال ہم اپنے ہی ٹیکس ٹارگٹس کو بیٹ کر رہے ہیں، ہمارا ریونیو جنریشن ہو رہا ہے۔ تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے اس لیے ہمارے صوبے کے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم سیلز ٹیکس لے سکتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس ملک میں ٹیکس ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، ٹیکس انکم ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق پہ حملہ کرنے کے بجائے، اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے بجائے حکومت کو سندھ سے سیکھنا چاہیے، سندھ کی سکسیس سے سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کلیکٹ نہیں کر سکتے ہو، پہلے آپ ہم سے سیکھیں۔ اگر آپ ہم سے سیکھ بھی نہیں سکتے ہو، میں آپ کو آفر کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی آفر کیا ہے کہ آپ کا جو وفاقی ٹیکس کلیکشن ہے
وہ آپ سندھ ریونیو بورڈ کو ہینڈ اوور کریں, ہم آپ کو 100% جو ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہم وفاق کو دیتا ہے, اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ آپ کا ٹیکس کلیکشن سے, وفاق کی ٹیکس کلیکشن سے بہتر ہوگا. یہ کیوں, ہم کب تک برداشت کریں, صبح کب تک برداشت کریں گے کہ وفاق کی ناکامی کی وجہ سے, عمران کی ناکامی کی وجہ سے کہ ہم نقصان میں جائیں, صوبوں کے بجٹ نقصان میں ہو, ہمارے پاس کم پیسہ ہو, اس لیے ان کا ٹیکس جنریشن کم ہے تو صوبوں کے پاس کم پیسہ ہوگا تعلیم کے لیے, صحت کے لیے. یہ ہم کب تک برداشت کریں گے؟ اس ملک کے عوام ان کا ناکامی, ان کا نااہلی کا بوجھ کب تک اٹھاتا رہے گا؟ آج بھی because they have been unable to generate taxes, because they have been unable to meet their own targets, آج آپ حکومت کی نااہلی کا بوجھ خود اٹھا رہے ہیں. آپ مہنگائی کی صورت میں حکومت کا نااہلی کا بوجھ اٹھا رہے ہو. آپ اپنی گیس بل میں, اپنی بجلی بل میں, اپنے پیٹرول کی بل میں, اپنے کھانے پینے کے اشیاء کی بل میں, آپ کے دفاعیہ کی بل میں, اب اس حکومت کا نااہلی ناکامی کو آپ وہ بوجھ اٹھا رہے ہو, آپ وہ سزا بھگت رہے ہو. اور پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ غریب عوام کا خیال رکھے, وہ کمزور طبقہ کا خیال رکھے. ان پہ کمپرومائز کرنے کے بجائے آپ نے ان کی معاشی صورتحال کا خیال رکھنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بھی IMF کے ساتھ ڈیل کیا ہے, لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان کی معاشی حقوق پہ کمپرومائز نہیں کیا. ہم نے IMF سے ڈیل لیا, لیکن ہم نے ساتھ پورے ملک میں جو تنخواہ لے رہا ہے ان میں اضافہ کر دیا. ہم نے IMF سے ڈیل لیا, لیکن ہم نے ہر پینشنر کا پینشن بھرا دیا. ہم نے IMF سے ڈیل لیا, لیکن ہم نے اس ملک کی تاریخ میں اگر آپ کسی بھی حکومت سے کمپیئر کریں, ہم نے سب سے زیادہ روزگار دیا, سب سے زیادہ جاب کریشن کیا. 6.8 ملین جابز کریٹ ہوئے ہمارے پچھلے 5 سالہ دور میں. IMF کے ساتھ ڈیل کیا, لیکن ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی پروگرام کیا تھا. اور میں آج بھی حکومت کو واضح پیغام دے رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے ڈائریکشن کو امپروو نہیں کرتے, اگر یہ لوگ جو ہے IMF کی ڈیل پارلیمان سے منظور نہیں کرتے, تو پاکستان پیپلز پارٹی اس IMF کی ڈیل کو نہیں مانے گی. ہم ان کو ریجیکٹ کریں گے. اس ملک کے عوام اس ڈیل کو نہیں مانے گی, اور آپ ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم نہ صرف پارلیمان میں مگر پارلیمان کے باہر آپ کے ظلم اور آپ کے نااہلی کے خلاف احتجاج کریں. یہ ہمارا معیشت کا صورتحال ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ ہر جگہ سے, ہر طرف سے غریب آدمی کا زندگی تنگ کر رہی ہے. آپ مزدوروں کو پوزیشن دیکھیں, یونینز پہ ایک سازش کے تحت مہم چلایا جا رہا ہے. یونینز کو ویک کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تاکہ مزدور مل کے اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے. اب PIA کے یونینز کو اٹھا کے دیکھیں, وہاں انہوں نے ایمرجنسی ایکٹ لاگو کیا ہے, ظلم کر رہے ہیں, یونین کا آواز نہیں سن رہے ہیں, مزدوروں کو آواز نہیں سن رہے, ان کا پورا سسٹم یہاں شفٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہمارا PIA ہے, یہاں مزدور کام کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ہے اسلام آباد میں کہ یہاں آ کے رہے. وہ بیچارے جو PIA میں کام کرتے ہیں وہ کہاں رہیں گے یہاں آ کے؟ ان کا خرچہ بھرے گا, لیکن آپ ان کا تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے ہو. ہر ادارے میں یونینز کے خلاف ایک سازش چل رہا ہے. ہر لیول انکروچمنٹس کے نام پر وہ غریبوں کے گھر توڑ رہے ہیں, غریبوں کو دکان توڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, الٹا وہ غریبوں کے سر سے چھت چھین رہے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, الٹا وہ موجود جو نو روزگار ہے وہ بھی چھین رہے ہیں. PIA کو دیکھ لیں, وہاں سے 1500 people have been made unemployed. میڈیا انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھیں, جو بھی آپ کا میڈیا آؤٹ لیٹ ہے, ہر ادارہ سے موجود روزگار کو چھین رہے ہیں. یہ ظلم کا انتہا ہوتا ہے جہاں اتنا معاشی بحران ہے,
اور حکومت نے غریب عوام کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے غریب عوام، کسان، مزدور، چھوٹا تاجر، بزرگ، پینشنر، بے روزگار نوجوان کے معاشی حقوق کے لیے جد و جہد کی ہے۔ آگے جا کے ہماری جد و جہد جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا وہ مساوات کا خواب تھا، معاشی انصاف کا خواب تھا، وہ خواب پاکستان پیپلز پارٹی پورے کرے گی۔ میں آپ کا سوال بہت شکریہ چیئرمین صاحب۔ یہ بتائیے گا، آپ نے بڑی اچھی پیش بندی کی اور یہ سارے آپ بتایا، لیکن کچھ سیاسی ماحول کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ سب نے مل کے پی ایس سی کی چیئرمین شپ دی تھی، انہوں نے اناؤنس بھی کیا، اور کیا وجہ ہے کہ دوبارہ انہیں واپس لیا کہ وہ چیئرمین چینج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پالیٹکس کا بات کیا ہے۔ جب کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے تو معاشی اسٹیبلٹی بھی ہوتا ہے، جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتا ہے تو معاشی انسٹیبلٹی ہوتا ہے۔ اور حکومت کا ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ اب اپوزیشن میں نہیں ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن ہر سیاسی فورس، حکومت سیاسی جنگ لڑنے پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھرے گی، اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھرے گی تو معاشی انسٹیبلٹی بھرے گی، اور اگر معاشی انسٹیبلٹی بھرتے اس ملک کے عوام آج پھنس رہے ہیں، کل وہ ان کے گریبان پکڑیں گے۔ جہاں تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سوال ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور نون لیگ کی قیادت نے ایک انقلابی ڈاکیومنٹ پیش کیا۔ اس کا ایک پورشن یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ سوچ اس کے پیچھے یہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ حکومت اپنے ہی اکاؤنٹیبلٹی کرتی تھی، تو اگر اپوزیشن اکاؤنٹیبلٹی کرے گی تو پھر ٹرانسپیرنسی ہوگی، ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام بہتر ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 5 سالہ دور میں چودھری نثار جیسا اپوزیشن کا لیڈر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا تھا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو تحریک انصاف جو کہ احتساب کی بات کرتی ہے، انصاف کی بات کرتی ہے، وہ اس پوزیشن سے بھاگ رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے اپنے ہی حکومتی نمائندہ حکومت کا احتساب کریں۔ اس پوائنٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی اوبیسلی مخالفت کی تھی اور بڑے ڈٹ کے مخالفت کی تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کہتی ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو پیک کا چیئرمین ہونا چاہیے، اس اصول کو وی شوڈ کنٹینیو دیٹ فارورڈ۔ جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، یہ میڈیا میں تو ضرور آیا تھا کہ نون لیگ اپنی پبلک اکاؤنٹس کی کمیٹی کا چیئرمین کو تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے ہم سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، مجھ سے there wasn't time perhaps، opportunity نہیں ملا ہمیں اس پر بات کرنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ، اور کل نیشنل اسمبلی میں نون لیگ کے ممبر نے بھی کلیریفائی کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے ان کے آخری فیصلہ نہیں ہے، اور میں ان کو تجویز بھی کروں گا کہ یہ فیصلہ جو آپ کے بڑا سوچ سمجھ سے کہ لینا پڑے گا، تاکہ ہم اپنا جو پرنسپل سٹانس ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ یہ جو آپ کمیشن کی جو بات کر رہے ہیں، یہ حکومت سے اگر سنتے ہیں تو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو بھی سچویشن پیدا ہوئی ہے پریویس حکومتوں کی وجہ سے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور آپ کی حکومت کی وجہ سے۔ تو دوسری بات جو ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا، صدارتی نظام، حکومت سے سنتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہائپوتھیٹیکل ہے، کہیں ایسی کوئی سازش نہیں ہوتی۔ تھینک یو۔ جہاں تک حکومت، ہمیشہ حکومت جب بھی منہ کھولتی ہے تو ہمیں ہسٹری لیسن سکھاتی ہے کہ دیکھو 10 سال پہلے یہ ہوا، اور 10 سال پہلے جب یہ ہوا اس لیے ہم یہ سب بھگت رہے ہیں، اور ایک حد تک لوگ ماننے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن اب 1 سال ہونے والا ہے، آپ نے اپنا 1 سال میں کیا کیا، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں ہسٹری لیسن دینے کے بجائے آپ کو بتانا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ 1 سال میں انہوں نے کچھ کیا نہیں، نہ ایک نوکری دی، نہ ایک گھر دیا۔ آج خود نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کے اپنے وزیر کہتا ہے کہ اب تک کوئی گھر نہیں بنا۔ تو نہ کوئی نوکری دی، نہ کوئی بل پاس کیا، نہ کوئی جاب دیا، نہ کوئی پالیسی امپوز کیا، نہ کوئی ریڈیکل ریفارم لے کر آئے ہیں۔ وہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ اس لیے آج تک 10 سال پہلے کا رونا رو رہے ہیں۔ لیکن اس ملک کے عوام اتنا آسانی سے بے وقوف نہیں بنیں گے۔
وہ جانتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے، 8 مہینے پہلے، 1 سال پہلے ان کا، عام آدمی کا، آپ کا معاشی صورتحال کیا تھا. تو پھر آپ خود کمپیئر کریں کہ کیا آپ اب بہتر ہو، تبدیلی کے بعد آپ کا معاشی صورتحال بہتر ہوا ہے، یا تبدیلی سے کہ پہلے آپ کے معاشی صورتحال بہتر تھا. اس سوال کے جواب میں آپ کا سوال کا جواب سر جاوید غفاری 7 نیوز سے سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ گورنر ایس پی پی اور چیئرمین ایف بی آر کو ہٹانا غیر آئینی ہے کیونکہ آئین کے مطابق اس کی 10 سال پوسٹ ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اس کو قانونی نوٹس بھیجنے جا رہی ہے یا عدالت میں جا رہی ہے؟ نمبر 2، آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کے یہ سارے مورے لائے گئے ہیں، تو آپ بہتر طور پہ جانتے ہیں، وہی حفیظ شیخ آپ کے بھی منسٹر رہ چکے، تو کیا آپ سے بھی رابطہ کیا گیا تھا تب؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے اباؤٹ دی اسٹیٹ بینک ہے، اس کا ٹینیئر کورس میرا خیال میں 10 سال کا نہیں ہے، 3 سال کا. اور جہاں تک ایف بی آر کا چیئرمین کی بات ہے، اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. آپ اپنا مرضی کا ایسا فیوریٹ بلو آئی بوائے کو اچانک نہیں لگا سکتے. اور ہم نے پہلے یہ نہیں سوچا کہ آئی ایم ایف نے حفیظ شیخ صاحب کو نامنیٹ کیا. آپ کے سامنے ہے، میں نے تو پورا تقریر کیا کہ آپ تو میرے بات مان لیے ہیں. آپ نے تو صدر زرداری کا وزیر اکنامک منسٹر لگا دیا ہے، ٹریجری کا منسٹر لگا دیا ہے. لیکن جب اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں آئے گا، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، خان کو بھی نہیں پتا، اس نے ملا بھی نہیں حفیظ شیخ سے، اور وہ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک ایس پی آر کا ہیڈ بھی چلا جاتا ہے، ایف بی آر کا ہیڈ بھی چلا جاتا ہے، اور ایس پی آر اسٹیٹ بینک کے لیے وہ بندہ بھیجا جائے گا جو کہ کل تک آئی ایم ایف سے تنخواہ لے رہا تھا، کل تک آئی ایم ایف کے لیے ایجپٹ پہ کام کر رہا تھا. وہ جتنا بھی اچھا ہوگا برا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو پھر شک پیدا ہوگا کہ کیا آئی ایم ایف یہ فیصلے لے رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے کیسے نیگوشیٹ کر سکتی ہے؟ یہ تو ناممکن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پہ چیلنج کرے گی. جہاں تک احتساب کی بات ہے، ہمیں نہیں پتا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک بہت پرانی موقف ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت سے لے کے آج تک ہم نیب کا مخالفت کر رہے ہیں. ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے. جیسے ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا ہر قانون کالا قانون ہوتا ہے، یہ بھی کالا قانون ہے. یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا، سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا پالیسی ہے کہ ہم کیسے اس کو آگے لے کے ایک ایسا احتساب کا اور انصاف کا نظام بنائیں جس سے جمہوریت بھی مضبوط ہو. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت احتساب سے، صحیح احتساب سے، انصاف سے جمہوریت اور مضبوط ہوتی ہے. لیکن انتقام سے، سیاسی انتقام سے، نیب گردی سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے اور نا کرپٹ کو پکڑا جاتا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے کہ ہم ریفارمز لانا چاہتے ہیں. ہم اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب خود ایک منی لانڈرنگ ادارہ نہیں ہو سکتا جہاں جو اس کی جی چاہے وہ ان کو معاف کرے، ان کا 10% لے کے ان کا سارا کالا پیسہ کو سفید کر کے. تو ہم سمجھتے ہیں بڑا لگوناز ہے اس لاء میں. 90 دن کا اریسٹ جو ہے وداؤٹ بیل، جس میں تشدد بھی ہوتا ہے، جس میں بہت ایگزامپلس ہیں جہاں لوگ فوت ہوئے ہیں، یہ کیسے ایک جمہوریت میں برداشت ہوتا ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کوشش جو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے وقت سے جاری ہے، احتساب کا ایسے قانون لانے کے لیے جس میں چاہے آپ جج ہو، چاہے آپ جنرل ہو، چاہے آپ سیاستدان ہو، آپ سب کے لیے ایک قانون ہو، وہ ایفرٹ جاری رہے گا. ہم سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں ان کی امینڈمنٹس خود پیش کرنے کی کوشش کریں گے. جس پہ کنسنسس بن سکتے ہیں انشاءاللہ بنیں گے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ باقی پارٹیز کو چیلنج کرے گی کہ ہمارے پاس قانون ہے، کیا آپ تیار ہو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے؟ بیکاز اگر آپ نہیں تیار ہو اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، آپ صرف اپنے مخالفین کا اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہو، تو مطلب آپ کا پورا سیاست جھوٹ پہ نمٹ ہے. صاحب یہ بتائیں کہ ہم گزشتہ کئی ماہ سے دیکھ رہے تھے آپ کے بقول ہم سلیکٹڈ وزیر اعظم آپ کی طرف سے انتہائی شد و مت سے للکارا جا رہا تھا سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کو.
آج ہمیں آپ کی وہ آواز وزیر اعظم کی موجودگی میں وہ للکار نظر نہیں آئی. آپ کو عمران خان اچھے تو نہیں لگے؟ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے یاد دلوایا. آج خان صاحب تھا نیشنل اسمبلی میں, اگر آپ فوکس نہیں کر رہے تھے آپ سے مس ہو جاتا, اس لیے وہ وزیر اعظم جو ہے بالکل خاموش تھا, نہ کوئی بیان, نہ کوئی اسٹیٹمنٹ, کوئی کام کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے. آیا کیوں؟ وعدہ تو کیا تھا کہ میں آئے گا ہر ویڈنسڈے آپ کا سوال کا جواب دوں گا. میرے پاس سوال تو تیار تھے, وہ تو نہ تقریر کیا, آدھا سیشن کے درمیان خود بھاگ گیا. یہ کس قسم کا بزدل وزیر اعظم ہے؟ نہ اپوزیشن کو منہ دے سکتا ہے, نہ اپوزیشن کو منہ دے سکتا ہے, نہ جرنلسٹ کا کرٹیسزم کو منہ دے سکتا ہے, بھاگتا رہتا ہے, پارلیمان سے بھاگتا ہے. تو پھر میں کیا کہوں؟ جہانگیر ترین صاحب اس وقت جن کو عدالت نے نائل قرار دیا, آج وہ وہاں پر پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہیں. اس پر پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے؟ میں جہانگیر ترین صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جہانگیر ترین صاحب نے ڈیپیوٹی پی ایم کا عہدہ جو ہے وہ حاصل کر لیا اپنے آپ کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہے, اور اس کی میں اس کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دوگلا پالیسی ہے جو کہ عوام کے سامنے نظر آ رہا ہے, کہ اگر اب میرا صوبے میں جو مل اونرز ہیں ان کے بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو وہ حرام, ان کا بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو مل بھی بند ہوگا, خود جیل جائیں گے, باپ دادا بھی جیل جائیں گے, پورا خاندان ای سی ایل پہ ہوگا, جے آئی ٹی بیٹھے گی, آئی ایس آئی بھی انویسٹیگیٹ کرے گی, احتساب ہوگا. جب کسی اور جگہ سے ایک امیر ترین مل اونر کا بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں تو وہ تو حلال بے نامی اکاؤنٹس ہے, وہاں تو نہ جے آئی ٹی بیٹھے گی, نہ آئی ایس آئی انویسٹیگیٹ کرے گی, نہ منی ٹریل کا حساب لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوگلا پالیسی جو ہے وہ معیشت چلائیں گے, جماعت چلائیں گے, حکومت چلائیں گے. تو یہ جو دوگلا پالیسی جو ہے یہ غلط میسج بھیجتا ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ پالیسی رہا ہے کہ اگر احتساب ہوگا تو سب کا ہونا چاہیے. اس ملک میں سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے, جو میرے لیے لیگل ہے وہ آپ کے لیے بھی لیگل ہونا چاہیے. اور جب تک ہم اس قسم کا ایکوالٹی, اس قسم کا برابری ہمارا رول آف لا میں نہیں لائیں گے تب تک یہ نظام نہیں چلے گا. آپ سب کا بہت شکریہ, میں نے بہت سوال کا جواب لیا ہے آج. انشاءاللہ آج آپ کا روزہ بھی تھا, پھر نیکسٹ ٹائم. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو نائب وزیر اعظم کا عہدہ حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں, بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. لاہور میں داتا دربار کے باہر خودکش دھماکہ ہوا, 4 پولیس اہلکاروں سمیت 10 افراد شہید ہو گئے, 22 افراد زخمی ہیں. دھماکہ داتا دربار کے گیٹ نمبر 2 کے باہر ہوا. آئی جی پنجاب کے مطابق حملہ آور نے ایلیٹ فورس کی گاڑی کو نشانہ بنایا. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.